ہم مجھے اعتراض کیوں ہوگا؟ وہ بڑبڑائی تھی، جب کہ خود کے نروس کو دور کرنے کے لیے سیٹ دوپٹے کو ایک بار پھر سے سر پر سٹ گیا۔ ویسے یہ حور سہان رات حویلی سے واپس کیوں نہیں آئے؟ برہان اس کی حالت دیکھ محظوظ ہوا تھا، جبکہ ساتھ ہی اس کے نروس دور کرنے کے لیے سوال پوچھا۔ بہو نے سوچا کہ وہ بڑی حویلی میں جنت، خالہ اور مراد چاچو کی کچھ پکس لے آئے، اسی لیے وہ گئی تھی۔ پھر رات ہوگی تو میں نے خود ہی آنے سے منع کر دیا۔ آئے نے بہت صفائی سے جھوٹ بولا، تبھی مقابل کا چہرہ مسکراہٹ تھا۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کون سا اکیلی کہیں گئی ہے؟ ویسے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی تو ہے، جہاں مرضی رہے سمجھ سکتا ہوں۔ وہ اپنی ہنسی کو دباتے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے گویا ہوا تو آئے نے کالی سی آنکھوں کی بار اٹھاتے مقابل کے پرسکون چہرے پر ناچتی شرارت نوٹ کی۔ بڑے ہی کوئی تم چلاک قسم کے انسان ہو۔ ایک بات بتاؤ، تم ہمیشہ میرا جھوٹ کیسے پکڑ لیتے ہو؟ کوئی کالے جادو والوں سے رابطے نہیں رکھے ہوئے؟ آئے تیکھے لہجے میں آپ کے شان اجکائے مقابل کو حیران کن کر گئی۔ چلو آج میں تمہارے لیے لنچ اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ برہان ریموٹ اٹھاتے تیلی بند کرتے آیت کا ہاتھ پکڑتے اس کو اپنے ساتھ کھینچ کچن کی طرف بڑھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ آیت جو اس کے ساتھ کھینچتے ہی چلی گئی تھی من مناتے ہوئے، ابھی تو کچھ دیر پہلے ناشتہ کیا ہے، لنچ میں کوئی کرتی برتی نہیں ہوں۔ برہان جو اس کو لیتے کچن میں داخل ہو چکا تھا، اس کو کندھے سے پکڑتے چیئر پر بٹھاتے خود شیف بنا۔ کوئی بات نہیں، آج جیسے لنچ کرنا۔ وہ فریج کی طرف بڑھتے ساتھ ہی مسکراتے بولا، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، اچھا نہیں لگتا، چھوڑو تم۔ آیت چیئر سے اٹھتے اب کہ اس کو فریج سے پیچھے کرتے دھکیلنا شروع ہوئی۔ اچھی بات ہے، وہ لوگ بھی آ جائیں اور مزہ آئے گا۔ اور تم اٹھ کیوں گئی؟ برہان واپس سے آیت کو پکڑتے چیئر کی طرف گیا۔ کیا ہوا پڑی؟ ابھی بھی ناراض ہو؟ سہان جو شاور لیتے باتھ روم سے باہر نکلا تھا، ٹاول سے والوں کو رگڑتے سرسی سے اس کو دیکھا جو منہ لٹکائے ٹیشو سے اپنے ہونٹوں کو صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ خبردار، جو اب تم میرے قریب بھی آئے تو مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ کیا ہوا پڑی؟ سہان شرارت سے ویسے ہی گلے میں ٹاول ڈالے اس کے قریب آتے بیٹھا۔ وہ جو وہاں سے رونے کو تیار بیٹھی تھی، اس کے ایسے قریب بیٹھنے سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ ارے یار میری بات تو سنو۔ سہان نے مسکراتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو خود پر گرایا، یوں کہ وہ ایک بار پھر سے اس کے حصار میں قید ہوئی تھی۔ سہان، میں بتا رہی ہوں تمہیں۔ بولو، کیا بول رہی ہو تم؟ میں نے ایسا بھی کیا گناہ کر دیا جو تم ایسے اتنا ناراض ہو رہی ہو؟ اب تم صبح صبح اتنا تیار ہو کر میرے قریب آؤ گی تو میرے جیسا بندہ بہکے گا تو صحیح۔ ویسے بھی ایک کس ہی تو کی ہے، اتنی ناراضگی کیوں؟ وہ شرارت سے بولتے واپس سے اس کے ہونٹوں پر انگلی چلا گیا۔ چھونا بھی نہیں۔ ہو نے مقابل کے ہاتھ کو پوری قوت سے جھٹکاتے وہ کہکا لگاتے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ جانتے بھی ہو میں نے کتنی مشکل سے لپسٹک لگائی تھی، جو تمہاری حرکت کی وجہ سے ساری خراب ہو گئی۔ ہو جو مقابل کے سینے پر سر ٹکائے دل والی سر پر انگلی چلاتے شکایت لگاتے آنکھیں موندی۔ آئی ایم سوری پری، میں بھی کیا کرتا، اتنے سالوں کا انتظار جیسے اب اپنا قابو کھو چکا ہے۔ سہان جو آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا اس کے بالوں کو محبت سے سہلاتے سرگوشی نما کی۔ شاہ جی پلیز اب اٹھ بھی جائیے، آیت اور جان پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ہو جو مقابل کی باتوں میں کھوتے نیند کی وادی میں گم ہونے لگی تھی، جلدی سے نیند کو جھٹکتے مقابل کے اوپر سے سر اٹھاتے اٹھی، جبکہ ساتھ ہی اس کو بازو سے پکڑ کھینچ کر کھڑا کیا تاکہ وہ تیار ہو جائے۔ ان لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے ہم یہاں خود کو ایک دوسرے کو ٹائم دینے کے لیے آئے ہیں۔ سہان اپنے بالوں میں جل لگاتے ان کو سیٹ کرنا شروع ہوا تھا۔ ہاں ساری دنیا کو پتہ ہے، پھر تو ہمیں لاہور بھی شام کو جانے کی ضرورت نہیں۔ حور جو خود کے سینڈل پہننا شروع ہوئی تھی، مصروف سی جواب دیتے ساتھ ہی پوچھ گئی، پڑی وہ بچے نہیں، اور ویسے بھی اگر ایک دن ہم اور رک جائیں گے تو کام کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا؟ میرا دل کرے تمہارے ساتھ کہیں خوبصورت وادیوں میں گم ہو تو جہاں پر کوئی بھی تیسرا درمیان میں نہ ہو۔ وہ بالوں سے فارغ ہوتے اب کے حور پر پرفیوم کی برسات کرنا شروع ہوا تھا، جب اپنا خیال بھی ساتھ ہی سامنے رکھا۔ میرے پیارے سویٹ شاہ جی،
اتنا پیارا خیال اپنے دل میں ہی دبا کر رکھیے۔ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہو جو مقابل کے قریب باتیں کھڑی ہوتی اب کہ اس کو پیچھے سے باہوں میں بڑھتے زور سے خود میں بینچ سے بولا تو وہ اسی انداز میں ہلکے سے مسکراتے اور اس کے حصار کو کھول اپنے سامنے کر گیا۔ پڑی بہت سے پل اور خواہشات جو تمہارے ساتھ جینا چاہتا تھا دل میں دبا گیا تھا۔ جب تم میری زندگی سے گئی تھی میرا سب کچھ بگڑ گیا تھا، مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تمہارے بنا مجھے صرف تم چاہیے تھی۔ وہ میرا پاگل پن کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بڑھتے اپنا سہا درد بیان کر گیا۔ جب میں چلی گئی تھی تب آیت نے وہ جگہ تمہاری زندگی میں لے لی تھی نا، اگر وہ تب تمہارے قریب نہ آتی تو ہاں، وہ میری پری کے روپ میں شہزادی بن کے تو میں زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا۔ تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اب دیکھو تو بہت کچھ تبدیل ہے۔ تم بہت بہادر آیت بہادر ہے، لیکن ساتھ کچھ چیزوں سے ڈر جاتی ہے۔ وہ اکیلی بہت کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن اپنے خوف کو ختم نہیں کر پاتی۔ سہان اس کے چہرے کو ویسے ہی بکڑے محبت سے بتاتے اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتے واپس سے آئینے کے سامنے ہوا۔ وہ نے غور سے دیکھتے سہان کا چہرہ نوٹ کیا تھا کہ وہ آیت کی بات کرتے بہت کھویا اور شفقت لیے بولا، سہان ایک بات پوچھوں تو جواب دو گے؟ اور کے ذہن میں کچھ یادیں تازہ ہوئی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگتے مقابل کو آئے بڑے اچکایا درخت کیا پوچھو۔ وہ آخری ٹچ خود کو دیتے مصروف سرسسی بولا، جب میں تمہاری زندگی سے چلی گئی تھی تب آیت تمہارے قریب آئی اور سب نے مجھے مرا ہوا سمجھا۔ آیت کو تمہاری مانگ بنا دیا۔ ابھی تو میں تمہاری زندگی میں ہوں اور آیت کی زندگی میں جان ہے۔ سہان جو خود کی تیاری مکمل کر گیا تھا آیت کی مانگ والی بات سن بری طرح حور کی طرف سنجیدہ ہوا۔ فرض کرو اگر جان آیت کی زندگی میں نہ آئے ہوتے اور میں واپس آ جاتی اپنی یادداشت لیے تو تم کس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے، مجھے یا پھر آیت کو؟ چونکہ ہم دونوں ہی تمہاری مانگ ہوتی، اور ویسے بھی میں تو تمہاری محبت بھی تھی نا۔ حور اپنی کشمکش سہان پر پھینک سکون سے جواب کا انتظار کرنا شروع ہوئی تھی۔ اتنا سوچو مت، جلدی سے جواب دو۔ اس کے یوں بے اعتباری پر اس نے آنکھیں پھاڑ حور کو دیکھا جبکہ سرد سانس بڑھتے جواب دینے کے لیے تیار ہوا۔ سچ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد اگر میری زندگی میں کسی کی خوشیوں کے رنگ بڑھے تھے وہ صرف آئے تھی، اور یہ بھی پورا سچ ہے کہ تم میری محبت میرا دیوانہ پن ہمیشہ رہنے والی ہو۔ اگر برہان آیت کی زندگی میں نہ تھا اور جیسے تم نے ابھی کہا تو میں تمہیں چھوڑ آیت کو اپنی زندگی میں رکھتا چونکہ میں کبھی بھی اس کو تنہا نہ چھوڑتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حور تو صدمے سے جیسے گرنے کو ہوئی، ایسے کیوں؟ محبت مجھ سے شادی تم آیت سے کر لیتے حور کا باعث نہیں چلا تھا۔ ابھی سہان کا سر پاڑ دیتی پڑی، تم نے ہی تو جواب مانگا تھا۔ سہان نے اس کو تیش مارتے دیکھ محبت سے گویا ہوا، ہے مسٹر سہان جو جانے لگا تھا۔ حور نے ویسے ہی کالر سے کھینچتے اپنی طرف پلٹایا، یہ کیسی محبت ہوئی؟ جواب دو۔ دل میں مجھے اور نگاہ میں تم آیت کو رکھتے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ حور جس کا دماغ جیسے معاف ہونا شروع ہوا تھا مقابل کے کالر کو مٹھی میں جکڑتے بہت حمل سے پوچھا، پر یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہیں میں سمجھا تو کیا بتا بھی نہیں سکتا۔ بہت سے راز اس دل میں دبائے ہوئے ہیں جن کا تم حصہ نہیں مان سکتی۔ آئی ایم سوری، بس اتنا جان لو کہ جو ابھی کہا وہ میرا دل سے سچ تھا۔ دل میں تم ہی تھی اور تم ہی رہو گی۔ اگر برہان آیت کی زندگی میں نہ ہوتا تو آج یہاں میرے سامنے ہوتی، اور اگر یہی سوال تم شہزادی یعنی آیت سے کرتی تو اس کا جواب صرف انکار ہوتا۔ جانتا ہوں یہ لمحہ تمہیں تکلیف دے لگا ہوگا، لیکن ابھی ان باتوں کا کون سا کوئی فائدہ؟ اوپر والے نے ہم سب کی زندگی کو ان کے صحیح رنگ دیے ہیں۔ اب کہ وہ بولتے ہیں مسکراتے ساتھ اس کے گال چوم گیا۔ حور خاموش ہوتی بینچ کی دماغ میں سے وہ چاہ کر بھی یہ بات نکال نہیں سکتی تھی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اتنا چمک کیوں رہی ہو؟ جیسے آئینے گاڑیوں کی آوازیں سننے برہان کو کچن میں چھوڑ لاؤنج سے ہوتے باہر آئی، تبھی حور سہان ایک ساتھ گاوندہ حل ہوئے۔ کیسی شہزادی؟ سہان مسکراتے اس کے سوال کو انسنا کرتے درخت کر گیا، میں تمہارے سامنے ہوں۔ آئینے بھی مسکراتے گویا وہ برہان کہاں ہے؟ سہان نے اگلا سوال بے ساتھ ہی پوچھا تھا چونکہ حور نے تب سے خاموشی خود بار طاری کی ہوئی تھی۔ وہ سارے راستے میں خاموشی آئی تھی جبکہ سہان کافی بار بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ برہان آج گاڑی ہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے تم لوگوں کے لیے لانچ بنا رہا ہے
اب کیا آیت اونچی آواز میں بولتے کچن کی طرف اشارہ کر کے تو برہان جو کچن میں مصروف تھا اس کی اونچی آواز سن ہلکے سے مسکراہٹ بکھیر گیا۔ کیا بات ہے، اللہ ہمارے لیے کیوں بنائے گا؟ ضرور تم دونوں میں سے کسی ایک کے لیے یہ کیا جا رہا ہوگا۔ سہان نے بھی اتنا کہتے وار کیا تھا کہ ہماری قسمت کہاں کہ کوئی ہمارے لیے لنچ بنائے۔ آیت مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ جو کشمکش میں مبتلا تھی کہ آیت سے پوچھے یا نہیں، تو سہان کو ایک نظر ایک آیت کو ہاتھ سے پکڑتے پوری طرح ہود کی طرف متوجہ کیا۔ سہان جو کچن کی طرف جانے لگا تھا وہیں رکا اور پلٹتے ہور کو دیکھا۔ وہ ہنوز سموسہ سینے پر ہاتھ باندھ گیا تاکہ ہور کی عقل دیکھ سکے۔ فرض کرو اگر تمہاری زندگی میں جان نہیں آئے ہوتے اور جیسے طے ہوا تھا کہ تم سہان کی مانگ تھی اور میں بھی واپس مل جاتی، تو کیا تم پھر بھی سہان سے شادی کر لیتی؟ وہ نے آزاد سنجیدگی سے پوچھتے آیت کی ہنسی کو بریک لگاتے سہان کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ برہان جو کچن میں ہی موجود تھا لیکن اچھے سے ان سب کی آوازیں سن سکتا تھا۔ ہور کے سوال کو سننے کے لیے مقابل کے چلتے ہاتھ رکے۔ وہ ویسے ہی چولہے کو ہلکا کرتے کچن کے ڈور پر آئے، چونکہ یہ سوال کسی کو بھی الجھا سکتا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو؟ آیت کو ہور کی عقل پر شبہ ہوا تو بولتے ساتھ ہی ہنوز سر پر زور سے چپت لگاتی، یہ میرا جواب نہیں۔ ہوں نے بھی اپنی ضد جیسے ظاہر کی تھی، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو اچھے سے میرا جواب اپنے کان اور دماغ میں بٹھا لو۔ میری زندگی میں تمہارا جان نہ آیا ہوتا تو میں پھر بھی کبھی مر کا بھی سہان سے شادی نہیں کرتی۔ یہ میرا اس سے وعدہ تھا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا میں کبھی بھی سہان سے شادی نہیں کرتی۔ سکون آئے تو جو دانت چباتے بولے تھے بات مکمل کرتے پور کو پوچھو جو ساکر سے اب نظروں کو سہان پر ٹکا گئے تھے، جو آیت کا جواب سن ہلکے سے مسکرایا تھا۔ کیا کہا تھا کہ آیت سے پوچھوں گی تو یہی جواب ملے گا؟ سہان نے بھی بولتے ثابت کیا تھا کہ وہ پیچھے سے ہی یہ بات لیتے آئے تھے۔ سہان تمہیں باتیں کرنا ابھی بکواس نہیں لگ رہا؟ آیت جو سہان کو شاہ پکارنے لگی تھی تو زبان پر بریک لگاتے سہان نام لیا تھا کہ اس نام کو لینے کی عادت ڈال سکے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، یہی سوال اس کا مجھ سے تھا اور میرا جواب وہی تھا جو ایک بار تمہارے پوچھنے پر تمہیں سنایا تھا کہ شہزادی اگر تمہاری زندگی میں چاہنے والا کوئی نہیں آتا تو سہان اپنی محبت کو قربان کرے تمہارا محافظ بنا آج جہاں ہوتا۔ کیا یہ میرا سچ نہیں؟ وہ دو ٹوک بولتے برہان کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ کیا سہان آیت کے ماضی کا جانتا ہے؟ وہ شاک سا ہوتا الجھا جیسے وہ بولا تھا اس سے وہ اچھے سے سمجھا تھا، اور ویسے بھی بول چکا ہوں پری کو کہ ان باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں، ایسے ان کو کرتے اپنے ذہنوں میں اذیت مت پالو۔ میں اپنی پیکنگ کرنے جا رہا ہوں، شام کو نکلنا ہے۔ سہان آپ کے حور کو بولتے اوپر کی طرف بڑھا تو آیت نے شکن ڈالتے حور کو گھورا۔ ایسے گور کیوں رہی جو میرے دل میں آیا بس وہی پوچھا ہے، اور بے فکر ہو، اس سوال سے کسی کو تکلیف اٹھنے والی نہیں ہے۔ حور بھی چہرے پر مسکراہٹ لگاتے آیت کو بولتے کچن کی طرف بھاگے تاکہ اپنے جان سے مل سکے۔ لاہور داتا کہاں ہے تو؟ دیکھ تیرا یار کیا خبر لایا ہے، تو سنے گا تو جم اٹھے گا۔ قاضی دادا بخش کے گھر میں داخل ہوتے نان اسٹاپ بولنا شروع ہوا تو انار جو کچن میں مصروف تھی کان کھڑے کر گئی۔ نیوز؟ کیسی نیوز؟ وہ دل میں ہی بڑبڑاتی، چونکہ اس کے بولنے سے پہلے اس کا باپ کمرے سے نکل اس کے قریب سے ہوتے باہر گیا تھا۔ کتنی بار تجھے سمجھا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی زبان کو ایسے چلایا مت کر، میری بیٹیاں سن کر پریشان ہو جائیں گی۔ دادا بخش اپنے جگری یار کے گلے ملتا سرگوشی کرتے کان میں ہی آگے بولنے سے رکا۔ ایک منٹ تو رک، دادا بخش قاضی کو سیسی سا بولتے واپس سے انار کے قریب آیا۔ انار پتر میں تیرے چاچا کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، کچھ چاہیے تو نہیں؟ دادا بخش نے بہت نرمی سے شفقت بڑے لہجے میں پوچھا۔ ابا میرے لیے چاکلیٹ اور آئس کریم لانی ہے۔ پیچھے جو کچن میں سے گزرتے تو چھوٹا سا کمرہ تھا، بکس کو بند کرتے باغ دروازے پر آئی تھی۔ اچھا پتر، دادا بخش جو قریب ہی کھڑے تھے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکراتے انار کو دیکھ گئے جو بولنے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی۔ دوپہر کا کھانا بن گیا ہے، اس وقت اتنی گرمی باہر جا کر کیا کریں گے؟ قاضی چچا کے ساتھ یہی کمرے میں بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیں اور جو ضروری باتیں کرنی ہیں وہ بھی کر لیں۔ انار سالن کو چولہے سے اتارتے توا رکھتے روٹی بنانا شروع ہوئی تھی۔ پتر، ہمیں ضروری کام سے جانا اس لیے ایسے باہر جا رہا ہوں، چلو پھر میں آتا ہوں۔ پیچھے پتر تو دروازہ لگا۔ دادا بخش اپنا
صفا سر پر اچھے سے لیتے قاضی کو اشارہ کرتے نکلا تو انار پکارتی پکارتی خاموش ہوئی تھی۔ اللہ جانتا ہے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں یہ دونوں۔ انار روٹی کو چولہے پر سیکتے ہوئے سے بڑبڑائی، کتنی بار تجھے بولا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے اونچی آواز میں مت بولا کر، پھر بھی تو باز نہیں آتا۔ دادا بخش جو قاضی کے ساتھ گھر سے نکل چکا تھا چلتے چلتے ساتھ ہی قاضی کلاس لگانے شروع کی۔ اب اس کی وجہ سے انار کی نظر شک کی بنتے دادا بخش پر گڑی تھی۔ یار میں کیا کرتا، بات ہی اتنی اچھی لایا تھا، سارا گل کا مزہ حرام کر دیتا۔ قاضی جو سامنے ہی ہوٹل نما لاوا دے گیا تھا، دادا بخش کے حملہ آگے بڑھا۔ یار 2 گلاس لسی جگ مار کے لا۔ دادا بخش جو قاضی کے ساتھ ڈھابے پر پہنچ گیا تھا لڑکے کو آواز مارتے لسی لانے کو بولا۔ جلدی سے جو بھی ہوٹل پر بنا ہے روٹی اور 2 پلیٹ سالن بھی لا دے۔ دادا بخش اپنا گلاس خالی کرتے قاضی کو لسی پیتے دیکھ روٹی لانے کا کہا۔ چالا بتا کیا خبر لایا تھا تو؟ دادا بخش اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے قاضی سے استفسار کر گیا۔ میں نے سنا ہے مراد سائیں کا خاص وکیل غفار پاکستان آ رہا ہے۔ اس کے کچھ آگے کام کرنے والے بندے سلطان شاہ سائیں کے پاس حاضر ہوئے تھے، یہ یاد کروانے کے مراد شاہ سائیں کی ساری جائیداد ان کے بیٹے کے نام ہوتے ہی وہ لوگ صفدر سے زمینوں کا حساب کتاب لیتے اس کے بیٹے کو سونپیں گے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی خبر ملی ہے کہ مراد سائیں کی بیٹی اور بیٹے کا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا۔ آخر کے بعد قاضی چارپائی پر تھوڑا سا دادا کے قریب ہوتے رازداری سے سرگوشی کرتے بولا۔ دادا بخش کا چہرہ مسکرایا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ دادا بخش کو لگتا ہے جیسے زمین جھوم اٹھی ہو۔ ایک اور بات ہے جس نے مجھے بڑا حیران کیا کہ غفار چودھری کو ابھی تک مراد سائیں کے بیٹے کا ایک بھی تصویر نہیں ملا، مطلب وہ جانتا ہی نہیں کہ مراد سائیں کا بیٹا کیسا دکھتا ہے۔ قاضی نے بتاتے ساتھ افسوس والا منہ بنایا، جبکہ دادا بخش کو لگا تھا اس کو موقع مل گیا چھکا مارنے کا۔ دبی روٹی آئی تھی اور دونوں کھانے میں مصروف ہوئے۔ تم ابھی تک ناراض ہو؟ دیکھو تمہیں ایسے مجھ سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے دل میں جو تھا وہ میں نے پوچھ لیا۔ وہ جو سہان کے ساتھ گاڑی میں لاہور کے لیے نکل چکی تھی، مقابل کو خاموشی طاری کیے دیکھ خاموشی کو ختم کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا۔ پری تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری باتیں اگر برہان نے سنی ہوں گی تو وہ کتنا برا منائے گا؟ وہ پہلے بہت جنونی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سب کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آیت کو لاہور کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب بھی میں برہان کا ایسا جنونی پن دیکھتا ہوں مجھے میرے چاچو کی یاد آ جاتی ہے۔ سہان جو گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا درد سے مراد کو یاد کیا۔ مراد چاچو بھی جنرل چاچی کو ایک پل سے دور رہنے نہیں دیتے تھے۔ وہ جو مقابل کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی، اپنے ماں باپ کی محبت سن آنکھوں میں نمی بڑھ گئی۔ آخر وہ بھی تو اپنی ماں کی کہانیاں سب سے سنتی تھی۔ جانتے مراد چاچو کبھی بھی جنرل چاچی کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ مصروف دیکھ لیتے تھے، یا پھر کبھی غلطی سے چچی ان کو اگنور کرتے دوسروں کو زیادہ وقت دے دیتی تو مراد چاچو سارا دن آگ میں جلتے۔ وہ 2 پل بھی خود کو اگنور کرنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر محبت بے انتہا تھی تو غصہ بھی بھرپور کرتے تھے۔ برہان میں وہی جنون نظر آتا ہے۔ آج سے نکاح کیوں کروایا اس کو؟ دھیان دو تو ذرا یاد کرو، کوئی بھی آیت کا رشتہ شاہ خاندان میں نہ دیتے۔ چونکہ مجھے سخت نفرت شاہ فیملی سے تھی، لیکن برہان نے اپنی ضدی اور جنونی پن بابا سائیں کے سامنے رکھتے جیسے ان کو دھمکایا، جس وجہ سے بابا نے کچھ بھی ماضی کا دہرانے سے گریز کرتے برہان کا رشتہ کرام چاچو پر چھوڑ دیا۔ خود سوچو، اگر ابھی وہ آج تمہاری باتیں سن لیتا تو کیا اس کے دماغ میں کوئی شک نہیں بیٹھتا؟ اگر وہ آج سے ناراض ہو گیا یا پھر وہ کچھ اور غلط سوچ گیا تو کیا ہوگا؟ سہان نے تفصیل سے اچھے سے بتاتے حور کو فکر میں مبتلا کیا۔ کیا سہان آیت کے ماضی میں ہونے والی ہر چیز سے واقف ہے؟ برہان جو لان میں ٹہلے سگریٹ کا گہرے کش لینے میں مصروف تھا مسلسل دھیان دوپہر والی باتوں میں الجھا۔ کیا اس انسان کو بھی جانتا ہے کہ آیت نے اس سے اپنا سب کچھ شیئر کیا ہے؟ وہ ویسے ہی چپا سکون پھیلائے دل میں جلدے شعلوں میں سلگا کھاں کھوئے ہوئے ہو۔ آیت جو مقابل دل کافی بناتے لائی تھی، مگ ٹیبل پر رکھتے کتاب کھولتے چپا بیٹھی برہان جو ٹہل رہا تھا، کانوں کی سماعت سے ٹکراتی آواز سن پلٹا، نیلی آنکھوں میں سہیلی غور سے چپا بیٹھی آیت کو دیکھا، جبکہ ویسے ہی نظروں کے حصار میں رکھتے سگریٹ کا گہرا کش بڑھا۔ آیت جو کتاب کھولے پڑھنے میں مصروف ہوئی تھی،
مقابل کی جلستی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے کالی سیاہ آنکھوں کی بار اٹھاتے سرسی سا دکھا، جبکہ سگریٹ کی بدبو سونگھتے ناک سکڑی، جبکہ ساتھ ہی ہلکے سے دوپٹہ چہرے پر پردے کی طرح پھیلا۔ تم یہ سگریٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے؟ وہ کتاب کو بند کرتے مقابل کو ایک بار پھر سے سوال کرتی، بولنے کے لیے اکسا کے بہانے تبھی سگریٹ پھینکی تھی اور 4 سے 5 قدم اٹھاتے اس کے ہمراہ آتے بیٹھا آیت نے گھونٹے مقابل کو دیکھا جو کافی اٹھاتے سپ لے گیا تھا۔ سگریٹ میرا ایک سکون ہے، جب بھی میں دل میں الجھا ہوتا ہوں تب مجھے یہ سکون دیتی ہے۔ اس کو پینے کا بھی ایک نشہ ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ سیسی سا بولتے اپنے پینے کی وجہ بتا گیا۔ خیر یہ چھوڑو، ایک بات بتاؤ، سہان تمہارا کتنا اچھا دوست ہے۔ وہ خود کی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے لمبا سانس بھرتے دھیمی آواز میں دریافت کیا۔ کافی اچھا دوست ہے، یہ سوال اچانک سے کیوں؟ آج سیسی سا جواب تیزی سے پاس کرتے ساتھ ہی ماتھے پر لائن ڈالتے پوچھ گئی، اگر اتنا اچھا دوست ہے تو پھر تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟